वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल में दोबारा शामिल होने का शुक्रिया। आज हम फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो इसराइल की बमबारी है, जो जारियत है, उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आदमी इमेजिनेशन करता है, कंसीव करता है, वो जो इमेजेस दिखाए जा रहे हैं टीवी के ऊपर, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको इसराइली तैयारे इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है अपनी बर्बरियत और जारियत का निशाना बना रहे हैं। इस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। और 6 साल से जो गज़ा की पट्टी के एक हाथे, एक छोटी सी जो चंद किलोमीटर का जो इलाका है, उसको सीज किया गया है, पाबंद सलासल करके रख दी गया है फ़लस्तीनी मुसलमानों को। और दुनिया जो है वो आज बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को जो लोग हल करने के बारे में बड़े बड़े दावेदार हैं, वो सब खामोश हैं। और लगता यही है कि इसराइल किसी को घास भी नहीं डाल रहा है। और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से ही होता है, चूँकि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देता है। लेकिन अनईजीनेस ज़रूर है यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और 6 साल से इसराइल के जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गज़ा में बंद करके रखा हुआ। इस वक्त तौक़ कुरैशी साहब MBE मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है बरादर अहमद अल नशाश ने, जो कि ख़ुद फलूजा फ़लस्तीन के एक इलाका है जहाँ के रहने वाले हैं। और बाय प्रोफेशन ही इज़ ए टीचर ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर अहमद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Can you hear me loud and clear? Can you hear me, brother? Yes. Okay. Can you turn down your TV volume for me, please? If you can put on a mute or just turn it off for me. Hello. Yeah. Okay. There is a problem in the line. Can you hear me okay? Brother Ahmed, can you hear me okay? Yes, I can hear you. Okay. I would like to ask you, what is the situation inside the Gaza at the moment? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. The situation in Gaza now is there is massacres committed by the Israelis everywhere. There's airstrikes against the civilians there. They are shelling the houses, the buildings. They are just bombing everywhere. And they are talking about targets, military targets, but what we can see on the TV, only children killed. So far, there's about 132 people killed and about 1,000 injured in the hospitals. About 1/3 of them, they are children. Until yesterday, there was the injured people, only 225 children, and about 200 women, and about 100 old people killed. This is what's going on now. The people there, they cannot sleep. There is no electricity. They are scared because they don't know what minute the airstrike will come to them, what minute they will be bombed by the Israelis. They have no idea. So it is a massacre committed in front of the whole world, and unfortunately no one is helping them. These people, they are just civilians, and they're just receiving the bombing every minute. Okay, I think your TV set is still on. If you can turn it off for me, because I can hear the double noise coming behind. Brother Ahmed, can you hear me? Yes, I can hear you. I think there is some noise behind. Is that your telly is on? I think. Can you turn it off for me? It is off. Okay. Why, brother Ahmed, tell me why Gaza is under siege for 6 years? The thing is, in 2006, there was elections in Gaza and Palestine, the whole Palestine, and in Palestine there was mainly two big movements, Fatah and Hamas.
and Hamas won the elections at that time. And because Hamas refused to sign the agreements with the Israelis, then there is a siege. There is a siege in Hamas or in Gaza since that time, and this became worse since 2009. Okay, I think we will leave you up there because the line is very disturbed. We will try again, but I think I'm very sorry that the line is very disturbed and we can't hear you properly. Ji, what is the role, sir? हमास को दहशतगर्द तंजीम कहा जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस तंजीम को, इस जमात को मैंडेट दिया है वहाँ रूल करने के बारे में. आम जो इम्प्रेशन आता है हमास क्या वाकई दहशतगर्द तंजीम है, क्या इसको हुक्मरानी का हक हासिल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए हैं, उनको हुक्मरानी का पूरा हक हासिल है. जिस तरह के हमारे मुल्क में यहाँ पर डेविड कैमरन की पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट जो हैं, इनको हक है इस वक्त हुक्मरानी का कि उन्होंने मैंडेट लिया है अवाम से. वहाँ भी अवाम ने उनको मैंडेट दिया है. यही तो वेस्टर्न वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी खामी है कि जब एक जमहूरियत जिसकी हम प्रचार करते हैं, इराक़ में हम क्यों गए, लीबिया में क्यों गए, कि जमहूरियत लानी है वहाँ पर. जब यहाँ पर जमहूरी तौर पर एक अवाम ने हमास एक पार्टी को इलेक्ट किया है, तो फिर हमें उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए. अगर खामी है कोई तो उसको उनके साथ मिलकर दूर करके उनको इन्वॉल्व करें प्रोसेस में, ताकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले. अब हुआ ये है कि इसराइल उसको एक दहशतगर्द पार्टी करार दे रहा है, जबकि वो डेमोक्रेटिकली अवाम ने इलेक्ट किया है उनको. और थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पीछे देखें, अभी मैं पिछले दिन जब इसराइल का दौरा किया तो वहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि मैं बैतुल मक़दस जब गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी बैतुल मक़दस जाने की. तो ज़ाहिर है वो इसराइल के अंदर आता है, तो इसराइल के बहुत सारे लोगों से फिर हम इदारों से वहाँ मुलाकातें भी की हैं. तो वहाँ एक बहुत ही एक रिटायर्ड हमें एयरफोर्स का इसराइली एयरफोर्स का बंदा मिला, जिसने मुझे कहा कि देखिए हम अलकायदा पर बात कर रहे थे, दुनिया में दहशतगर्दी जो हो रही है इस पर बात कर रहे थे. वो कह रहे थे कि असल में हुआ ये है कि जिस तरह हमने इसराइलियों ने अल-फतह के ख़िलाफ़, यासर अरफ़ात के ख़िलाफ़ हमास को तैयार किया, इसी तरह हमने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अलकायदा को तैयार किया. तो हमने हमास को तैयार करके गलती की और अमेरिका ने अलकायदा को तैयार करके अफ़गानिस्तान में गलती करा, वहीं हमारे गले पड़ गए. अब ये तज्ज़िया उसका कहाँ तक ठीक है, ये तो हालात और तारीख़ ही बताएगी कि तज्ज़िया कहाँ तक ठीक है. लेकिन हमास को बाकायदा तैयार किया गया फतह के ख़िलाफ़, यासर अरफ़ात की तंजीम के ख़िलाफ़. लेकिन अब जैसी भी है वो कम अज़ कम एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो जमहूरी तरीके से इलेक्ट होकर बनी है. तो अब मगरबी दुनिया को ये चाहिए कि जमहूरी तरीके से इलेक्ट की गई हुकूमत को वो सपोर्ट करें. और अभी जो उनके दफातर तबाह हुए हैं, ये इसराइल की बिल्कुल गुंडागर्दी है. आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है यास्मीन कुरैशी, MP फॉर बोल्टन ने. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यास्मीन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये गाज़ा की जो करंट सिचुएशन है, डेथ टोल्स 260 नियरली, और जो इंजर्ड हुए हैं वो अनटोल्ड टाइम है और सिचुएशन बहुत ख़राब है. बहुत सारी अनईजनेस है मुसलमानों के अंदर, जज्बात बहुत भड़के हुए हैं. आप बहसीत मुसलमान, एज ए पार्लियामेंटेरियन, आप इसको किस तरह देख रही हैं, और हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो UK गवर्नमेंट है, इसका क्या स्टांस है टुवर्ड्स टू स्टॉपिंग दिस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट इन गाज़ा? पहली तो बात यह है कि भाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे अपसेट हुए हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं पर मुसलमान. लेकिन बात यह है, और हमारी पार्लियामेंट में आपको पता आज स्टेटमेंट थी, और आपने नोटिस किया था कि बहुत ज्यादा जो टोरी MP थे वो तो इजराइल के हमारे में बात कर रहे थे जी, और लेबर वाले कुछ, लेकिन ज्यादातर टोरी थे. अलेक्जेंडर ने भी तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली ये गलत हो रहा है और बहुत ज्यादा इसराइल जुल्म कर रहा है. लेकिन बात ये भी है ना कि ये मामला कितने सालों का हो रहा है, और आप कहते हैं कि मुसलमान गुस्से में आते हैं, लेकिन जो मुसलमान लीडर्स हैं मुसलमान मुल्कों के, वो तो बहुत कम कर रहे हैं ना इस मसले को हल करने को.
اور یہ سب سے زیادہ کمزوری ہے مسلمانوں کی کہ ان کے جو کتنے مسلمان ملک ہیں اتنی ان کے پاور ہے وہ کافی اس معاملے میں کافی سال پہلے مدد کر سکتے تھے لیکن وہ سارے تھوڑا سا اپنی گیمز ہیں. تو اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جہاں کے جو لوگ ہیں انگلینڈ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ریلی ان کو اپنے ایم پی سے بات کرنی چاہیے. ہر ایک کو یہاں 650 ایم پیز ہیں اس ملک میں. مجھے پکا یہ کہنے کہ ہر ایک حلقے میں مسلمان لوگ ہیں انہوں ہاتھ لکھیں انہیں ملیں انہیں ایکسپلین کریں اور انہیں کہیں کہ اپنے فورن سیکٹری پہ پریشر ڈالیں کہ وہ بھی اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ساری بات جو ہے اگر کسی نے حل کرنی ہے تو یہ امریکہ نے کرنی ہے. جب امریکہ اس معاملے میں فل آئے گا تو وہی بیسکلی حل کرتے باقی بس باتیں کر سکتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اس لیے میرا خیال ہے شاید یہاں کے لوگوں کو امریکہ کے پولیٹیشینز کو سمجھانا چاہیے یہ کانفلکٹ کس کے بارے ہے کیا ایشوز ہیں اور امریکہ کی جو ڈیموکریٹس ہیں ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریسمین ایسے ان کے اوپر لوبنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ برٹش پارلیمنٹ جو ممبران ہیں اس کے 650 جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اپنے اپنے حلقے کے ایم پی سے ملیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ فارن آفس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے جو غازہ کی سچویشن ہے اس کے بارے میں تاکہ ایک طرح کا جو پریشر ہے وہ ماؤنٹ ہو تاکہ یہ جو انسانی جو ضیاع ہے وہاں پر اور جو نیتے یا معصوم یا انوسنٹ جو لوگ ہیں ان کو اس طرح جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو روکوانے کے لیے فارن آفس کچھ کرے. لیکن ولیم ہیگ صاحب نے تو جو ہمارے سیکرٹری خارجہ انہوں نے تو مذمت کی ہے اس کی لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اٹ از انف کہ کنڈیمڈ کر دیا جائے اور جب بھی اسرائیل چڑھ دوڑتا ہے طیارے ایئر اسٹرائک کرتا ہے 1400 لوگ پہلے 2008 اور 9 کے درمیان شہید ہو گئے تھے فلسطینی تو اس وقت بھی ایک پریشر ماؤنٹ ہوا تھا لیکن کسی نے کچھ کیا نہیں تھا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ ہماری پارلیمنٹ کو یا یورپین پارلیمنٹ کو یا یہاں کے لوگوں کو جو ریسٹ آف ورلڈ ہے اس کو گھاس نہیں ڈال رہا ہے پوچھ بھی نہیں رہا ہے کسی کی سن بھی نہیں رہا ہے. ہم لوگ اتنے بے باس اور مجبور ہیں کہ کوئی ایک طرف جو ہے وہ سپر پاور ہے اپنی کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مظلوم لوگ ہیں جو پتھر پھینکنے والے ہیں مقابلہ کرنے والے. اوبویسلی ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں جو ظاہر راکٹ اٹیکس ہیں وہ اس کے بارے میں بھی لیکن اوور آل آپ سمجھتی ہیں کہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے از اٹ ڈوئنگ انف ٹو اسٹاپ دس بلڈی کنفلکٹ؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک یو کے دیکھو میں نہیں کہتی کہ صرف کانڈمنیشن ہونی چاہیے. میرے تو خیال میں جیسے کہ اسرائیل کو کہنا چاہیے اور کہ بھائی یہ کام روک دیں. پہلے بھی جو انہوں نے کیا وہ بھی ختم کر دیں جو بلاکیڈ ہے غازہ کا وہ بھی ختم کر دیں اور یہ جو پورا مسئلہ ہے نا فلسطین کا حل کریں. یہ 4 ملین فلسطینین جو کہ ملک سے باہر نکالے انہیں واپس لائیں فلسطینیوں کو اپنی صحیح حق زمین دیں ان کے سب کچھ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کرنا چاہیے. میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ اسرائیل اور یہودیوں کی زیادہ سپورٹرز ہیں بجائے کہ فلسطین. نہیں لیکن آپ یہ تو میری بات سنیں پلیز میری بات سنیں. ٹھیک ہے پر یہ بات ہے کہ وہ بھی اور ان کا بھی پریشر کچھ حد تک ہے. مین جو ہے نا بڑی ملک جو کہ اس معاملے کو جی I think she is in the train. I think we lost her but we will inshallah try again to get her. جی بس وہ جیسے کہہ رہی تھی لیکن ایک نقطہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت از ناٹ ڈوئنگ انف. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ڈوئنگ ناٹ انف. میرے خیال میں ان کی مراد یہ کنزرویٹو گورنمنٹ ہے یا ایز اے ہول یو کے کا میرے خیال میں وہ جو کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ برٹش گورنمنٹ کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل نکال سکے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا اگر امریکہ کوئی حل نکالنا چاہے گا تو نکلے گا مگر اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا. اور شاید شروع میں جو بات ہم نے کی تھی ان کی توجہ بھی اسی طرف ہی شاید وہ مبذول کروا رہی ہیں کہ ورلڈ لیڈرشپ جو اس وقت ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور ورلڈ لیڈرشپ اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے. ورلڈ لیڈرشپ اگر اس مسلمان بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ویسٹرن جو لیڈر ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ میں چونکہ واحد دنیا کی سپر پاور ہے. واحد سپر پاور. پہلے تھوڑا سا کچھ وہ بیلنس تھا
فارمر سوویت یونین کے ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا بیلنس تھا. ابھی تو ایک وہ امریکہ ہی رہ گیا ہے, اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی امریکہ کے اتحادی ہیں, اور جس طرف امریکہ کی پالیسی جاتی ہے ہم اس کے ساتھ دم چھلا بن جاتے ہیں. تو ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح امریکہ اون کرے گا اس پرابلم کو, جس وقت کر لے گا اس وقت کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا. اگر امریکہ ابھی کچھ یورپین ممالک کو ساتھ ملا کر کوئی یونائٹڈ نیشن میں کوئی ایسی ریزولوشن پاس کر لے کہ جی ہم نے 6 مہینے کے اندر اندر وہاں پر ایک اسٹیٹ آنی ہے, تو اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو بن سکتی ہے وہاں پر. اسرائیل کبھی بھی ضرورت نہیں کرے گا گراؤنڈ انویژن کرنے کی یا دوبارہ اٹیک کرنے کی. یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو وہاں بھیج دیں, میں نے پہلے بھی تجویز دی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو وہاں بھیج دیں, عرب لیگ کو چھوڑ دیں, افریقن جو ہے کانگریس انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے تنظیم اپنی, افریقی فوج کو وہاں بھیج دیں. یونائٹڈ نیشن اگر کچھ نہیں کر سکتی تو کسی دوسرے اور ادارے ہیں بہت سارے جن کے ساتھ مل کر کوئی ایسا, جس طرح نیٹو بنا ہے, نیٹو نے وہاں جو بالٹک سٹیٹس تھیں, یوگوسلاویہ وغیرہ کا جو معاملہ تھا بوسنیا کوسووا والا, تو اس میں نیٹو نے حل نکال لیا. تو یہاں بھی ہم نکال سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ بات پھر وہیں آ کے اٹک جاتی ہے کہ اس کی اونرشپ ابھی کوئی نہیں لے رہا. جب تک یہ اونرشپ نہیں لیں گے, سفید کو سفید اور کالے کو کالا نہیں کہیں گے, اس وقت تک میرے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے اندر جو ہمارے مذہبی سیاسی جو حلقے ہیں ان کو فوری طور پر اپنا ریئیکشن جو ہے وہ, ایک تو طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ یاسمین قریشی کر رہی تھے, اپنے ایم پی سے ضرور ملیں, گھر پہ بیٹھ کے طریقہ ہی یہی ہے, ہمارے سڑکوں پہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایم پی کو ملنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کے آفس میں فون کریں, ان کے لوکل آفس میں فون کریں, اور سرجری ان کی ہوتی ہے ان سے میٹنگ رکھیں. جی مسلم کمیونٹی لیڈرشپ ان سے میٹنگ رکھے کہ جی یہ ہمارا کنسرن ہے. میں آپ کو ایک بالکل صحیح مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں جو یو کے میں ٹیررزم ایکٹ ریلیٹڈ جو افینسز میں ہوتے ہیں گرفتار, پھر ان کو ہم جیلوں سے نکلوا کر ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کرتے ہیں, تاکہ مسلمان نوجوان اگر غلط راستے پہ چلا ہے تو اس کو دوبارہ واپس جو ہے تعلیم دے کر, جاب دے کر اس کو واپس زندگی میں جو ہے جس قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے. آپ اپنا یہ جو میسج انگریزی میں دے دیں اگر جو لوگ نہیں سمجھتے. well in English within 1 or 2 minutes we do rehabilitation of those who are charged under terrorism related act, terrorism act related offenses, and they are in prison for 4, 5, 6, 7, 8 years. We bring them out of prison on parole, and then we rehabilitate them. It is 18 to 36 months program. We give them education, we give them social and religious mentoring, we give them training, we help them to get into jobs, we give them jobs as well, we help them to set up businesses so that they become useful member of the society. So this is what we do. We also do. So I give you one case. I had a visit from senior Pakistani officials, the Director General of FIA, the Secretary, the Home Secretary. اچھا, we will leave up there. چونکہ وقت ختم ہو گیا تو قریشی صاحب ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں غزہ کے اندر جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور جو شہید کیے جا رہے ہیں انہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مدد مل سکے. ایک نقطہ بڑا اہم جو میرے خیال میں یاسمین قریشی ممبر آف پارلیمنٹ بولٹن نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ اپنے ایم پی کو ضرور ملیں, چونکہ اگر ایم پی سے آپ ملاقات کریں گے, ان کو کہیں گے, ان سے احتجاج کریں گے, کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں کے جو طریقہ کار ہے, وہاں کے جو آپ کے ایم پی ہیں ان سے ملاقات کر کے ضرور بتائیں. اپنے نیبر کو بھی ساتھ لے کے جائیں, اپنے قبیلے کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں, جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی لے کے جائیں. سرجری میں ایم پی سے مل سکتے ہیں. آپ کا ووٹ جو ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اپنے ایم پی سے مل کر احتجاج ضرور کروائیں کہ آپ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں جب آج اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے روبینہ, ان کی بیٹی ہیں 17 سالہ عائشہ جو پاکستان سے برطانیہ میں آئی ہیں اور کچھ عرصے سے یہاں پر علاج کروا رہی ہیں, اور قریشی صاحب خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس کی جو دوائیاں ان کو عائشہ کو بلڈ کینسر ہے, اور کوئین اسپتال جو رودرم میں ہے وہاں پر وہ زیر علاج ہیں. صرف دوائیوں کے پیسے جو ہیں وہ 2800 پاؤنڈ مہینے کے اس بچی کو لگتے ہیں, چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ سالوں سے اس بچی رمفورڈ میں کوئین اسپتال میں ہے. یہ عائشہ بیٹی کا نام ہے, 17 سال اس کی عمر ہے, روبینہ کی بیٹی ہے, اور ایلفورڈ میں روبینہ نے کمرہ لے کر رکھا ہے. انہوں نے آپ سب سے دعا کی بھی اپیل کی ہے, اور اگر مخیر حضرات جو لوگ چیریٹی سے متعلق ہیں اگر اس عائشہ کی مدد کرنا چاہیں تو میرے پاس ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. میں آپ سب کا
ممنون احسان ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشق کی زندگی جو ہے وہ لمبی کرے اور اس کو صحت یابی عطا کرے، اور اس غریب خاتون کی جن کا نام روبینہ ہے، جن کی یہ بیٹی ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ رابطہ کر سکیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی پر پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔